کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ آج جیسے حالات چل رہے ہیں اور رفتہ رفتہ مادیت کے بڑھنے کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، اور دنیاوی تعلیم ضروری تو ہے لیکن اسے دینی تعلیم سے زیادہ ضروری سمجھا جانے لگا ہے۔ ان حالات کے اندر اس حدیث پاک کو یاد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت کی کثرت ہوگی۔ اس حدیث پاک کے اندر جو جہالت کی کثرت اور علم کے اٹھ جانے کے بارے میں ارشاد ہوا، کیا اس سے یہ مراد ہے کہ لوگ ڈاکٹر بننا کم کر دیں گے یا انجینئر بننا جو ہے وہ لوگ بند کر دیں گے، یا کسی اور دنیاوی ڈپارٹمنٹ اور شعبے کے اندر لوگوں کی رغبتیں کم ہو جائیں گی؟ آپ اگر اس حدیث پاک کے آنے والے جملوں کو پڑھیں گے تو وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں پر علم اٹھ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ ڈاکٹر بننا کم کر دیں گے یا کوئی انجینئر نہیں بنے گا یا کوئی دنیاوی شعبے کے اندر آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ آگے جو فرمایا گیا اس حدیث پاک کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے اور اس کے بعد میں جہلا کو سردار بنا لیا جائے گا، وہ بے علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ علم اٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ علم دین کی طرف لوگوں کی رغبتیں کم ہو جائیں گی اور علماء دین کی تعداد رفتہ رفتہ کم ہونے لگ جائے گی۔ آپ حالات کا جائزہ لیں، کیا واقعی دن بدن ہم ایسے حالات کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں؟ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب 5ویں صدی کے آخر کے اندر اسلام اور عیسائیوں کی جنگوں کا ایک صلیبی جنگوں کا سلسلہ چھڑا تھا، 200 سال تک صلیبی جنگیں چلتی رہی، لیکن 200 سال کے بعد میں جب صلیبیوں نے اس بات کا جائزہ لیا تو انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ ان 200 سالوں کے اندر اسلام اور بھی زیادہ ترقی کر گیا اور ہماری عیسائیت دن بدن جو ہے کم ہوتی چلی گئی اور اسلام ترقی کی راہوں پر گامزن ہو گیا۔ تو اس کے بعد میں صلیبی جنگوں کے ہیرو لوئس نے مرتے وقت میں یہ وصیت کی تھی کہ اگر اسلام پہ قابو پانا ہے تو اس کے لیے تمہیں 3 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، ان میں سے ایک ضروری بات یہ ہے کہ مذہبی طبقہ، دین اسلام کی غیرت اور حمیت رکھنے والا طبقہ جب تک قوم مسلم کے اندر باقی ہے اس وقت تک قوم مسلم کو کسی بھی طریقے سے پسپا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تمہیں اسلام پہ غلبہ پانا ہے تو اب تلوار کو رکھ دیا جائے، اب تلوار کا دور نہیں، اب اگر غلبہ پانا ہے تو مذہبی طبقے کی حوصلہ شکنی کی جائے اور انہیں پیچھے کیا جائے۔ جب مذہبی طبقہ پیچھے چلا جائے گا تو ہم اسلام کے اوپر جو ہے وہ غلبہ پا لیں گے۔ 200 سال کی جنگوں کے بعد میں اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا اور لارڈ میکالے جس نے اسلام کی جو ہے وہ تاریخ کو بڑے غور سے پڑھا تھا، اس نے بھی یہ وصیت کی تھی اگر مسلمانوں پہ غلبہ پانا ہے تو مسلمانوں کا نظریہ تعلیم ہمیں بدلنا ہوگا، اور اس کے بعد میں اس پر باقاعدہ کام شروع ہوا۔ انہیں اس بات کا احساس تھا جب تک مذہبی طبقہ باقی ہے، دینی تعلیم کا جب تک زور ہے، اس وقت تک مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ تاریخ میں انہوں نے پڑھا تھا کہ جب بھی اسلام کے خلاف فتنے اٹھائے گئے تو میدان کے اندر آنے والے امام احمد ابن حنبل وہ ایک بہت زبردست عالم دین تھے، ہندوستان کی سرزمین پر شیخ مجدد الفسانی فتنوں کا مقابلہ کرنے والے ایک زبردست عالم دین تھے۔ اسی طرح انہوں نے سارے مسلمانوں کے ہیرو کی جب انہوں نے مکمل ہسٹری کو پڑھا تو وہ سمجھ گئے کہ اگر ہم مذہبی غیرت و حمیت کو کم کر دیں اور علماء کو پیچھے کر دیں گے تو ہم جو ہے وہ قابو پا لیں گے۔ یہی وجہ ہے 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد میں جب ہر درخت پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نظر آتی تھی، اس کے بعد میں باقاعدہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر انگلش کے کالج قائم کیے گئے اور انگریزی تعلیم کو معاشیات سے جوڑ کر کے دینی تعلیم کو پیچھے کیا جانے لگا۔ انہیں پتا تھا کہ کالج میں تب پڑھنے والا طبقہ، کالج کے اندر، اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کے ذہن و فکر کو ہم اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، ان کو تو ہم جدھر چاہیں ادھر گھما سکتے ہیں، کبھی سائنسی دلیل کی بنیاد پر، کبھی کسی اور دلیل کی بنیاد پر، لیکن اہل علم کو جھکانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ جب کافروں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ سود
اور تجارت ان دونوں میں مال لگایا جاتا ہے اور مال کے ذریعے مال کمایا جاتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا اور بیع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس کی حکمت کو نہیں بیان کیا، بلکہ صاف طور پہ ارشاد فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ جو بندہ دینی تعلیم سے وابستہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے سامنے اپنی گردن جھکا دے گا، وہ دلائل کے پیچھے نہیں پڑے گا، اسے صاف طور پہ یہ پتا ہے مومن ہونے کا مطلب یہی ہے جو میرے رب نے فرما دیا گردن کو جھکا دیا جائے۔ جب یہ اعتراض کیا گیا کہ ایک جانور خود مر جاتا ہے، وہ اللہ کا مارا ہوا ہے، اس کو تو مسلمان حرام کہتے ہیں، اور جس کو خود مارتے ہیں اس کو جو ہے وہ حلال کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت کو نہیں بیان فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو کھانا جائز نہیں ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جس پر اللہ کا نام لے لیا جائے اس جانور کو کھانا جائز ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بندہ مومن ہوگا، دین سے جڑا ہوا ہوگا، دینی ماحول کا پروردہ ہوگا، دینی غیرت و حمیت رکھے گا، اس کے سامنے جب رب کا فرمان آئے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان آئے گا، تو پھر وہ فوراً اپنی گردن کو جھکا دے گا۔ وہ سمجھ گئے کہ دینی تعلیم کو ختم کیا جائے، جب دینی تعلیم کمزور ہو جائے گی ہم ان کے دل و دماغ کے اندر اعتراضات پیدا کریں گے، انہیں مذہب سے دور کریں گے، انہیں اسلام سے دور کریں گے۔ اس پر باقاعدہ جو ہے وہ کام ہوا۔ آج آپ دیکھ لیں حالات کتنے بدل چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، آج دنیا کے ہر دنیاوی تعلیم کے ہر شعبے کے اندر مسلمانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے تاکہ اس فیلڈ کے اندر کام کرنے والے مسلمان آگے بڑھ کر کے مسلمانوں کے فائدے کے لیے اپنی خدمات کو انجام دیں۔ لیکن جتنی زیادہ ہمیں دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہمیں دینی تعلیم کی طرف رغبت کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ بات بھی آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا، آج جو ارتداد کا فتنہ پھیلا ہوا ہے اور مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے ساتھ میں جو فرار ہو رہی ہے، اس کی پشت پر بھی جہاں پر بہت ساری وجوہات ہیں، وہیں پر اس کی ایک بڑی وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آج ہماری قوم مسلم کی بچیاں دنیاوی تعلیم کی طرف تو بڑی تیزی سے رغبت کر رہی ہے، لیکن دینی رجحان، دینی ماحول کم ہونے کی بنیاد پر، دینی تعلیم سے دور ہونے کی بنیاد پر وہ ارتداد کا وبال نہیں سمجھ پاتی اور معمولی جو ہے وہ نشے کے اندر گرفتار ہو کر کے وہ غیروں کے ساتھ میں جانے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ اگر انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ بیوہ ہوئی تو اس زمانے کے بہت بڑے رئیس جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ابو طلحہ، انہوں نے حضرت ام سلیم کو جب نکاح کا پیغام دیا تو جواب کے اندر حضرت ام سلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو طلحہ، تم ایک ایسے شخص ہو کہ تمہاری طرف سے آنے والے رشتے کو ٹھکرانا تو نہیں چاہیے، لیکن میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تم ایک کافر ہو، کبھی بھی کوئی مسلمان عورت کسی کافر کے ساتھ میں نکاح کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ فکر کہاں سے آئے گی، یہ ذہن کہاں سے آئے گا؟ جب بندہ دینی ماحول کا پروردہ ہوگا، دینی تعلیم سے آراستہ ہوگا، تب اسے یہ پتا چلے گا کہ دنیا کے چند دن کے آرام کے لیے اور چند دن کے عیش و عشرت کے لیے ہم کبھی بھی اپنے مذہب سے جو ہے وہ بیزاری کا اظہار نہیں کریں گے، بلکہ اس راہ کے اندر آنے والی ہر رکاوٹ کو رونگ کر کے نکل جائیں گے۔ اور جب بندہ دینی غیرت رکھے گا تو اسے یہ پتا رہے گا کہ اصل دین ہے اور دنیا کی ساری چیزیں اس کے بعد میں ہے۔ تو عزیزان مکرم، آج کے ماحول میں دینی تعلیم کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ آج کے ذمہ دار اسٹیج سے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ خود بھی دینی ماحول اپنے گھروں میں پیدا کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچے اور بچیوں کو دینی ماحول کی طرف لے کر کے جائیں۔ میں کہتا ہوں یہ رضوی امجدی دارالفتہ جو ہے، اس سے تو بہت بڑے بڑے مفتیان کرام تیار کیے گئے۔ اگر کسی مکتب سے قرآن مقدس اور دینی ضروری باتوں کو سیکھنے والے بچوں کو تیار کر دیا جائے، وہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں اگر کسی چھوٹی سی جگہ کے اندر اگر چھوٹا سا دینی پروگرام بھی کر دیا جائے تو آج کے اس مادیت زدہ دور کے اندر وہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے خود بھی دین سے جڑے
اور اپنی نسلوں کو بھی دین سے جوڑے. اور آخر کے اندر میں یہ بات کہوں گا، آج سے پہلے اگر بچہ دینی تعلیم سے دور ہوتا تھا تو وہ یا تو گناہ میں مبتلا ہوتا تھا یا کسی اور برائی میں مبتلا ہوتا تھا، لیکن اس کا ایمان تو محفوظ رہتا تھا. لیکن آج جس طرح کے فتنے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ان فتنوں کو دیکھ کر کے اہل بصیرت یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اگر آج اس دور کے اندر ہم نے اپنی نسلوں کو دینی تعلیم نہ دی تو بچہ فاسق و فاجر تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بچوں کا ایمان بچانا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ مغربیت کے بوتل کے اندر ڈال کر کے الحاد اور ارتداد کا جو زہر نسلوں کے ذہن و فکر کے اندر اتارنے کی تیاری کی گئی ہے، اگر ہم نے اس طرف اگر لاپرواہی کا اظہار کیا تو دینی تعلیم سے دوری ہماری نسلوں کو معاذ اللہ خدا نہ کرے ارتداد اور الحاد کی طرف لے کر کے جائے. آنے والے وقت کے اندر جو ارتداد اور الحاد کا فتنہ ہماری نگاہوں کے سامنے رفتہ رفتہ سر اٹھا رہا ہے، اس کا سر کچلنے کا ایک بہت اچھا طریقہ یہی ہے ہم خود بھی دین سے جڑے اور اپنی نسلوں کو بھی دینی تعلیم سے جوڑے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.